کہاں رکھتی ہے تو تھوڑا سا اس کو ایسے کر ہٹا چھوڑ دے، چھوٹ میں کر دوں بس. کدھر تو یہ ساری چیزیں ابھی اور بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر. آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے لائیو سوال جواب. دین سے ریلیٹڈ روزمرہ کے ہماری زندگی میں جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، آج کے اس پروگرام کے اندر ان تمام مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے نمبر 1 کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست و احباب سے بھی سبسکرائب کروا لیں تاکہ ایسے ہی مفید اور دینی ویڈیو ان تک بھی پہنچ سکیں. دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ ہم نے حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کا بھی کام کیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہندوستان میں آپ کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ حج پر یا عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو ایک بار ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ بہتر سے بہتر پیکج اور سستے سے سستا جو بھی رہے گا آپ کو پرووائڈ کرنے کی اور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے زمزم کے تعلق سے بہت سارے ہمارے بھائی بہن شفا یابی کے لیے زمزم کا پانی سوال کرتے ہیں کہ کیا ملے گا یا نہیں. تو اگر ہندوستان میں کہیں بھی کسی بھائی کو پانی چاہیے زمزم تو انشاءاللہ ہم منگوا کے دے دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. تو چلیے آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کو شروع کر لیتے ہیں. ہفتے بھر میں جو ہمارے پاس سوال جواب آئے ہیں ان کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال ہے، چونکہ 15 اگست نزدیک آ رہا ہے تو ایک سوال ہے کہ جس موقع پر ایک حدیث گردش کرتی ہے کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو اور حصہ ہے. تو کیا واقعتاً یہ بات صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. حب الوطنی من الایمان کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایمان کا حصہ اور جزو قرار دینا یہ سراسر غلط ہے. اس طرح کی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا سراسر غلط ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کہ جی پھر وطن سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بے شک وطن سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آدمی جس جگہ رہتا ہے، جس وطن میں، جس مٹی پر رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اس سے اسے محبت ہونی چاہیے. چنانچہ ہجرت کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا جب آپ ہجرت فرما رہے تھے کہ اے وطن مکہ، اے شہر مکہ، پوری روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے جانے کو پسند نہیں فرماتا. تو ظاہر ہے کہ یہ محبت ہی کی علامت ہے. حضور کہہ رہے کہ میں کہیں اور رہنا پسند نہیں کرتا تیرے سوا. اسی طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کہیں سفر میں جاتے اور سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو مدینہ پہنچنے کے لیے سواری کو تیز دوڑاتے تھے تاکہ جلد از جلد مدینہ ہم پہنچ جائیں. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اس شہر مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. تو حضور جس جگہ رہتے تھے، جس ملک میں، جس وطن میں، جس شہر میں رہتے تھے، جس علاقے میں رہتے تھے، اس سے محبت کے اظہار فرما رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، یہ فطری چیز ہے. تو محبت ہونی چاہیے، دل کے اندر ہمارے جذبہ ہونا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. لیکن محبت کو ایمان کا حصہ قرار دینا یہ سراسر غلط ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جی 26 جنوری کے موقع پر اور 15 اگست کے موقع پر ایک عمل ہوتا ہے جھنڈے کو سلامی دینا. اگرچہ اس پر ہماری پہلے بھی ویڈیو ریکارڈڈ ہے لیکن پھر بھی جواب دے دیتا ہوں چونکہ پوچھا ہوا ہے. تو کیا جھنڈے کو سلامی دینا صحیح ہے؟ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے جس میں وہ بڑے شدت سے اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ جھنڈے کو سلامی دینا، کھڑے ہونا، یہ سارا کیا ہے، یہ شرک ہے. تو وہ شرک سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں، اس کو شرک کر رہے ہیں. تو ایک ساتھی نے میرے پاس بھی وہ ویڈیو بھیجی کہ کیا واقعتاً یہ شرک ہے، جھنڈے کو سلامی نہیں دینا چاہیے.
تو یہ دے سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ جواب سن لیجئے اچھے سے. جواب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ جھنڈے کو سلامی دینے کا مطلب یہ ہے سلام کرنا، سلامی مطلب سلام کرنا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اسلام میں، شریعت میں سلام کلام کے، سلام اور اس کے جواب کے جو احکام ہیں وہ جھنڈے پر لاگو نہیں ہوتے. یہاں پہ وہ چیز نہیں پائی جاتی، چونکہ سلام کا مطلب ہے سلامتی کی دعا دینا. ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ ذی روح ہونا چاہیے، جاندار ہونا چاہیے، کوئی بندہ، کوئی آدمی، کوئی فرد وہ ہونا چاہیے، کوئی شخص وہ ہونا چاہیے. جبکہ یہاں سلامی جو دی جا رہی ہے وہ ایک بے جان چیز کو دی جا رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نہ اس کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے. حالانکہ ہم کسی بندے کو سلام کرتے ہیں تو ریٹرن میں اس کی طرف سے بھی ہمیں دعائیہ کلمے اور دعائیہ جملے کہے جاتے ہیں، سلام کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ ایک عمل ہو رہا ہے کہ ہم اس کو دعا دے رہے ہیں، وہ ہم کو دعا دے رہا ہے. جھنڈے میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو سلامی بھی دی جا رہی ہے وہ السلام علیکم والے الفاظ نہیں کہے جاتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر کے اس کو سلام کرتے ہیں. یہ سلامی کا ایک طریقہ ہے. تو نہ تو سلام کلام کے احکام یہاں لاگو ہوتے ہیں، نہ جو سلام کلام کا طریقہ ہے یہاں پر وہ جاری ہوتا ہے. تو اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ سلام کلام کے اس پر احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ کسی بھی قوم کا، مذہب کا، ملک کا جھنڈا اس کے لیے فخر یا نشان ہوتا ہے اور وہ ملک سے محبت کی ایک علامت ہوتی ہے. تو اگر ہم بطور تعظیم کے، بطور اکرام کے یا اس سے محبت کے اگر اس طریقے سے کھڑے ہو کر کے سلامی دے دیں تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف یہ مباح کے دائرے میں آئے گا، جبکہ حد سے زیادہ اس کی تعظیم نہ کی جائے. تو حد سے زیادہ تعظیم نہ کی جائے. حد سے زیادہ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ کر کے وہ کریں یا جھک کر کے سلامی دیں. تو علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر کے سلامی دینا، جھک کر کے سلامی دینا، یہ حد سے زیادہ تعظیم ہو جاتی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ جو اس مواقع پر ترانے گائے جاتے ہیں، جن گن من ادھینائک جے ہے یا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اس طرح کے قومی ترانے گائے جاتے ہیں اور پھر آخر میں جھنڈے کو اس طرح کر کے سلامی دی جاتی ہے. تو چونکہ یہ ایک قومی عمل ہے اور اسے صرف جائز سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ عزت و احترام، تعظیم اور عبادت والے معنی اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، اور خاص کر کے ایسے مواقع پر کہ جب برادران وطن بھی ہوں اور یہ مشترکہ عمل کیا جا رہا ہو، تو اگر اس موقع پر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو اسے غلط میسج جائے گا اور ایک فتنے کا نیا دروازہ کھل سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جب مواقع ہوں تو پھر کر لینا چاہیے. ہاں جہاں پر یہ ہے کہ آپ کو چوائس ہے، آپ کو اختیار ہیں، تو پھر ایسے اس پر آپ شرعی اعتبار سے عمل کرنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں. جیسے مدارس کے اندر، دوسرے جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ صرف اپنے ہی بھائی بہن ہوتے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر چونکہ ہمیں کسی کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور جو ہے نا کسی کے طرف سے کوئی لعنت و ملامت کا بھی ہم کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے جو میں نے مسئلہ شروع میں عرض کیا اس اعتبار سے عمل کر لینا چاہیے. اور جب برادران وطن بھی ساتھ میں ہوں، کوئی اس طرح کا مواقع ہو، کوئی اسٹیج، کوئی پلیٹ فارم ایسا ہو، تو پھر رخصت اور گنجائش پر عمل کر لینا چاہیے. تو یہ مسئلہ ہے جھنڈے کو سلامی دینے کا. اچھا جی، چلیے اس میں اور ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کیا منرل واٹر اس کا پلانٹ لگا سکتے ہیں اور کیا پانی کو فلٹر کر کے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آج آپ دیکھیں گے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی کمپنیاں ہیں کہ جو پانی کو فلٹر کر کے بیچتے ہیں. تو منرل واٹر کے پلانٹ لگانا، یہ بزنس کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پانی کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پانی کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پانی، آگ، ہوا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر کسی ایک آدمی کا اختیار نہیں ہے، کسی ایک آدمی کا اختیار ان کے اوپر نہیں ہے. علماء فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کا حق ہے، جو چاہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں لیکن جب پانی کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے تو پھر آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر وہ چاہے تو بیچ سکتا ہے. اس کو یوں سمجھیے آپ کہ پانی جب تک کہ کنویں میں ہے اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے. پانی جب تک کہ تالاب میں ہے، ندی میں ہے، نہر میں ہے، تب تک کہ اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے. جو چاہے آ کر کے بھر سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. لیکن جب کسی نے پانی کو کسی کین میں، کسی ٹنکی میں، واٹر کولر میں یا کسی اور چیز میں جمع کر لیا، اسٹور کر لیا، اسے محفوظ کر لیا، اسے اپنے پاس اس نے ذخیرہ کر لیا، تو وہ اب اس کا مالک ہے. اب وہ چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے. لوگوں کو اگر چاہیے تو وہاں سے لیں جہاں سے دوسرے لوگ بھر رہے ہیں. جب کسی نے اس کو محفوظ کر لیا اپنے پاس، اسے اپنے قبضے میں لے لیا، علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کا مالک بن گیا. اب اگر وہ چاہے تو اس پانی کو بیچ سکتا ہے.
نیز یہاں پر اس سلسلے میں، حالانکہ میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں، پھر بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں جب پانی کو فلٹر کر کے بیچا جاتا ہے تو آدمی کی بہت ساری محنتیں اس کے اندر لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے کیمیکلز لانے پڑتے ہیں، اس کی مشینیں، پلانٹ لگانے پڑتے ہیں کہ جن سے پانی کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ ختم ہو، اس کی بدبو ختم ہو۔ تو ایسے کیمیکلز خریدنے پڑتے ہیں، مشینیں لگانی پڑتی ہے، اس میں الیکٹریسٹی جاتی ہے، تب جا کر کے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے بدبو نہ آئے، کچھ جراثیم اس کے اندر ہوں وہ نکل جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ سارا عمل پروسیس ہوتا ہے۔ پھر پلاسٹک کی بوتلیں خریدی جاتی ہیں، ان کے لیے اسٹیکر چھپوانے پڑتے ہیں اور پھر اس کے ڈھکن بنانے پڑتے ہیں، پھر چپکانے پڑتے ہیں، ان کو اس میں پیک کیا جاتا ہے، پیک کر کے پھر آگے اس کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو اس پانی کو فلٹر کر کے بیچنے کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے، ایک بڑی مشینری کام کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ساری محنت کر کے آپ بولیں کہ جی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، اسے آپ بیچ نہیں سکتے، اس کے کاروبار نہیں کر سکتے ہو، تو یہ تو عقل سے بھی بڑی دور بات لگتی ہے، تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس لیے منرل واٹر کے پلانٹ لگانا یا پانی بیچنا اس کی اجازت ہے، بسلیری ہو یا کوئی بھی دوسری کمپنی ہو تو بہرحال اس کی اجازت ہے، کیونکہ جب آدمی نے پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ اس کو آگے بیچ سکتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب کہ اتنی محنتیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو بلا شبہ اس کا بیچنا جائز ہے، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے بہت سارے بھائی بہن سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ جو سوال کر رہے ہیں ان کے بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا، بس آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں آہستہ آہستہ سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک بھائی کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جی چہرے پہ بہت سارے دانے ہو رہے ہیں، کیل مہاسے چہرے پر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی علاج، کوئی دعا وغیرہ بتائیں کہ جس سے یہ دور ہو جائے۔ بعض دفعہ لڑکیوں کے چہروں پہ ہو جاتی ہیں اور ان کو شادی بیاہ کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو چاہے ہماری بہنیں ہوں کہ جن کو یہ شکل اور یہ بیماری ہو رہی ہو، چہرے پہ دانے، کیل مہاسے یا داغ دھبے ہو جاتے ہیں، تو ہماری بہنوں کا مسئلہ ہو یا بھائیوں کا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ میں جو یہ عمل بتا رہا ہوں آپ یہ کریں۔ دیکھیں ایک تو ہے دعا بتا رہا ہوں آپ کو، اور ایک آپ کو انشاءاللہ علاج بتاؤں گا، دونوں آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دعا سن لیجئے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جو میں دعا بتا رہا ہوں تھوڑی سی لمبی دعا ہے، تو آپ اس کو سن لیجئے، یا تو پھر بعد میں جو ہے نا آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا یہ لکھ کر کے، نہیں تو ویڈیو میں سے دوبارہ بار بار اس کو ریپیٹ کر کے بیک لے جا کر کے اس کو سن لیجئے، کسی پیپر پہ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو دعا آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، اور دعا پڑھ کر کے ہاتھوں پہ پھونک مار کر کے پھر اپنے چہرے پر اس طریقے سے آپ کو پھیر لینا ہے۔ دعا کیا ہے وہ سن لیجئے۔ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن شمالی نوراً وخلفی نوراً ومن امامی نوراً واجعل لی نوراً وفی عصبی نوراً وفی لحمی نوراً وفی دمی نوراً وفی لسانی نوراً وفی شعری نوراً وفی بشری نوراً واجعل فی نفسی نوراً واعظم لی نوراً واجعلنی نوراً۔ یہ دعا ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا نہیں تو پھر اور لمبا ٹائم چلا جائے گا۔ تو یہ دعا آپ پڑھ لیجئے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا دن میں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے بعد میں اس طریقے سے پڑھ کر کے ہاتھوں پہ پھونک مار کر کے دم کر لیجئے گا۔ یہ تو ہو گیا دینی اعتبار سے دعا ہو گئی ہے۔ دوسرا عمل آپ کو اس کے ساتھ میں یہ کرنا ہے، آپ لہسن لے لیں۔ دیکھیں یہ جو میں ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں یہ تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ گوگل وغیرہ پہ بھی سرچ کریں گے تو وہاں پہ بھی اس کے فائدے آپ کو مل جائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ لہسن لے لیں، یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر گھر میں لہسن مل جاتا ہے، تو لہسن آپ لے لیں، اس کی گولی نکال لیں، اس کی جو گولی رہے گی باریک سی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ 2 سے 3 کٹ مار دیں چاقو سے، 2 سے 3 کٹ مار دیں چاقو سے، اور پھر اس کو آپ اس حصے پر رگڑے جہاں آپ کو دانا ہوا ہے، کیل مہاسے داغ دھبے پھوڑی پھنسی جس حصے پر آئی ہے چہرے پہ، اس پہ اس کو رگڑتے رہیں رگڑتے رہیں، اس کو اتنا رگڑیں اس پہ ہلکے ہاتھ سے کہ جس سے اس کا جو عرق ہے لہسن کا جو عرق ہے وہ آپ کے اس حصے پر لگے، یعنی اس میں سے جوس اس کا رس نکلے اور وہ رس جو ہے نا آپ کے اس پہ لگے، ٹھیک ہے؟ آپ کو الگ سے نکال کے نہیں لگانا ہے، بلکہ گولی کو ہی آپ چاہے تو اس کو ہلکا سا تھوڑا سا نرم کر لیں، باریک کر لیں، جس سے جب آپ رگڑیں تو اس کا جو رس ہے وہ آپ کے اس پہ لگے، کیل مہاسے کے اوپر لگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو رگڑ لیں، یہاں رگڑ لیں، وہاں رگڑ لیں، یہاں رگڑ لیں، جہاں بھی ہو، جس حصے پہ بھی ہو وہاں اس کو رگڑ لیا جائے، ٹھیک ہے؟
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات میں آپ سوتے ہوئے پورے چہرے پر اسی طریقے سے وہ لہسن کی گولیاں لے لیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، اور اس میں چاقو سے کٹ لگا لیں. کٹ لگانے کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے وہ نرم پڑ جائے گی اور جو اس کا رس ہے نا وہ نکلنا آسان ہو جائے گا اس میں سے. تو رات کو چہرے پر مل کر کے اچھے سے 2 منٹ 5 منٹ مل کر کے سو جائیں اور صبح اٹھ کر کے ہلکے سے نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں. تو 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن اس طریقے سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو ہمارے جن بھائیوں بہنوں کے چہروں پر داغ دھبے ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، پھوڑی پھنسی کے مہاسے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس طریقے سے کریں. ایک میں نے دعا بتائی ہے آپ کو اور ایک آپ کو علاج بتایا ہے. نیز علماء فرماتے ہیں کہ اس میں انگور کھانا، انگور کا کشمش کھانا بھی اس کے اندر مفید ہے. کشمش کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کشمش 5-7 کشمش لیں اور رات کو اس کو پانی میں بھگو کر کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کے وہ پانی پی لیں. ٹھیک ہے، وہ جو انگور ہیں ان کو چوس لیں آپ، اور چوس کر کے کھانا نہیں ہے، چوسنا ہے، اس کا عرق چوسنا ہے. عرق چوس کر کے جو اس کا وہ نکلے گا چھلکا وغیرہ گودا وغیرہ نکلے گا اس کو پھینک دیں اور پانی اور اس کا رس آپ چوس لیں اور پی جائیں. تو اس طریقے سے یہ طریقہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی اس کے اندر مفید ہے اور کامیاب ہے. تو جن بھائی بہنوں کے اس پہ چہرے پہ داغ دھبے دانے وغیرہ ہوں تو وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں علاج، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ جی کیا مشروم کھانا جائز ہے؟ مشروم کو ہمارے یہاں ککر متا بھی کہتے ہیں اور سانپ کی چھتری بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک پھول ہوتا ہے گوبھی کے پھول کے ٹائپ جیسا، جیسے گوبھی کا پھول ہوتا ہے، گوبھی ہوتی ہے کھانے والی، تو اس طرح کا یہ ہوتا ہے. اس کے اوپر کی شیپ چھتری کے جیسی ہوتی ہے. عموماً یہ برسات کے اندر پیدا ہوتی ہے، برسات میں نالیوں پر، گندی جگہوں پر، یا اس طرح کے، یا باقاعدہ اس کی کہیں پر اگر کاشت کی جاتی ہے، کہیں پہ کھیتی کی جاتی ہو تو کی جاتی ہوگی. تو بہرحال مشروم جس کو کہا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا مشروم کو کھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی بے شک مشروم کو کھانا جائز ہے. البتہ ماہرین کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ مشروم کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے بعض وہ ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں. مشروم عموماً ہم نے وائٹ کلر کا دیکھا ہوگا، سفید کلر کا، لیکن مشروم میں سفید کلر بھی ہوتا ہے، یلوئش کلر بھی ہوتا ہے اور ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے. تو جو لال کلر کا مشروم ہوتا ہے عموماً وہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس لیے ایک بار آپ تحقیق کر لیں کہ وہ کہیں زہریلا والا تو نہیں ہے. عموماً جو ہماری مارکیٹ کے اندر ملتا ہے، گروسریز کی دکانوں پہ ملتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا، نارمل جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے، جس کو پکا کے کھاتے ہیں سبزی بھاجی وغیرہ میں جو بناتے ہیں وہی ملتا ہے. لیکن پھر بھی آپ ایک بار تحقیق کر لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے نا تو وہ زہریلا ہوتا ہے، تو وہ نہ لیا جائے. جو نارمل مشروم ملتا ہے اسے آپ کھا سکتے ہیں، اس کا جوس بھی بنا کے پی سکتے ہیں، سبزی وغیرہ کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے چاہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کئی سارے مسئلے ہو گئے ہیں. اور جی ایک اور مسئلہ ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ جی اقرا نام رکھنا کیسا ہے؟ نام رکھنے کے سلسلے میں یہ سوال ہے، اقرا نام رکھنا کیسا ہے؟ اقرا کے معنی ہے پڑھو، اور یہ اقرا وہ لفظ ہے جو پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اقرا اے نبی آپ پڑھو. آپ نے فرمایا تھا مانا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پہلی وحی پر جو لفظ نازل ہوا وہ تھا اقرا. تو بہت سارے لوگ اس کو نام رکھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں نام ہونا چاہیے، اصل میں نام ہونا چاہیے. یہ جو لفظ ہے اقرا یہ اسم نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے. فعل کے معنی اس کو انگلش میں بولیں گے کہ یہ ورب ہے، اسم کو بولیں گے یہ ناؤن ہے. تو ناؤن ہونا چاہیے، ورب نہیں ہونا چاہیے. اقرا جو ہے وہ ورب ہے، یعنی کسی کام کو انجام دینا، کوئی کام کرنا، یہ ورب کہلاتا ہے. تو نام جو ہے وہ ناؤن ہونا چاہیے، ورب نہیں ہونا چاہیے. جبکہ اقرا جو ہے تو ورب ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اقرا نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام رکھا جائے جو ناؤن ہونا چاہیے، وہ ناؤن ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال اقرا نام رکھنے سے علماء منع فرماتے ہیں. اب یہ سوال کہ جی ہم نے تو رکھا ہوا ہے تو پھر رکھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے. البتہ افضل کی بات بتا رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نام کوئی اور دوسرا رکھا جائے، اقرا نام نہ رکھا جائے، اقرا کے بجائے کوئی اور دوسرا نام رکھا جائے. اسی طریقے سے ایک اور نام ہے علیزہ. علیزہ عین لام یا زا ہا، انگلش میں لکھیں گے ALIZAH، علیزہ. علیزہ یہ بہت ساری بچیوں کا نام ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. تو ایک بہن کا سوال ہے کہ جی کیا یہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں علیزہ اس کے معنی، اس لفظ کے معنی تو نہیں ملے، البتہ اس میں ایک لفظ ہے علز، عین لام زا، عین لام زا علز. تو اگر علیزہ کو اس سے مشتق مانے اور اسی سے بنایا جائے علیزہ کو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی پھر اچھے نہیں ہیں. اس کے معنی ہیں ڈرنا، گھبرانا، فحش باتیں کرنا، یہ علیزہ کے معنی آتے ہیں.
علز کے معنی آتے ہیں، علز کے معنی آتے ہیں، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، اور یا تو پھر یہ ایلیزا یہ آئے گا الف لام یا زا، ایلیز، تو یہ ایلیز جو ہے یہ ہبرو کا ورڈ ہے، ایلس اس کو ہبرو کے اندر بولتے ہیں، یہ عیسائی نام رکھتے ہیں ایلیس، ٹھیک ہے، اور یہ بنا ہے الزبتھ سے، الزبتھ جو کرسچنوں میں عیسائیوں میں جو نام ہوتا ہے، اور ان کی ایک ملکہ جو رہی ہے، شہزادی جو رہی ہے، رانی ان کی جو رہی ہے، تو اس کا بھی نام ہے ملکہ الزبتھ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہبرو لفظ ہے اور یہ اس سے بنا ہے، اس وجہ سے پھر اگر اس سے مشتق مانے اس لفظ کو تو پھر بھی اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ الز سے ہے تو اس کے معنی گھبرانا ڈرنے کے ہوں گے تو بھی مناسب نہیں ہے، اور اگر الیزا اس کو مانا جائے تو چونکہ یہ ہبرو ورڈ ہے، کرسچن عیسائیوں کے یہاں یہ لفظ اور معنی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ دو نام ہیں، نمبر 1 اقرا، نمبر 2 علیزہ، ان دونوں ناموں کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ناموں کے تعلق سے ہے۔ آگے چلیے، ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوران نماز امام اگر بے ہوش ہو جائے تو نماز کا کیا کیا جائے گا؟ یہ اصل میں سوال اس لیے ہوا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، جمعہ کا واقعہ ہے کہ امام حرم شیخ ماہر المعقلی جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، تو خطبے کے اخیر میں ان کی طبیعت تھوڑی بھاری ہو گئی، ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، بلڈ پریشر جو ہے ان کا وہ ہائی ہونے لگا، تو انہوں نے خطبہ بھی مختصر کر دیا اور جمعہ کی نماز پڑھانا شروع کیا۔ نماز پڑھانی شروع ہی کی تھی، سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتیں تلاوت کی تھی کہ ان سے آگے نماز نہیں پڑھائی گئی، گھبراہٹ اتنی بڑھی، چنانچہ ان کو پیچھے ہٹایا گیا اور شیخ سدیس جو ہے نا ان کی جگہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جمعہ مکمل کرائی ہے۔ تب ایسے میں بعض لوگوں کا یہ تھا کہ جی وہ بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ بے ہوش ہو گئے تو پھر ان کی جگہ شیخ سدیس نے نماز پڑھائی۔ تو ایسے میں ایک بھائی کا سوال تھا کہ اگر امام بے ہوش ہو جائے تو کیا نماز ایسے آگے کنٹینیو کرا سکتے ہیں یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو یہ سوال اس لیے پیدا ہوا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دوران نماز، علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران امام بے ہوش ہو جائے یا تو امام انتقال کر جائے، اس کی موت ہو جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ سب کی نماز ٹوٹ جائے گی، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اب دوبارہ از سر نو نماز پڑھائی جائے گی۔ رہ گیا مسئلہ یہ حرم کا کہ حرم میں کیا ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور طبیعت ان کی بوجھل ہونے لگی تھی، تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، ان کو سائیڈ میں ہوش میں ہی تھے وہ لیکن ان سے آگے نہیں پڑھا جا رہا تھا، طبیعت میں کافی ثقل پیدا ہو گیا تھا اور طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، تو ان کو سائیڈ میں ان کو کھڑا کر دیا گیا تھا، پیچھے ہٹا دیا گیا تھا اور شیخ سدیس نے پھر آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی، تو بے ہوشی کی نوبت نہیں آئی، بے ہوش ہو جاتے تو دوبارہ نماز پڑھانی پڑتی تھی۔ تو بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز بے ہوش ہو جائے امام یا انتقال کر جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے، سب کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اب دوبارہ نماز پڑھائی جائے گی۔ تو یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، جی ایک اور بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جی ہمارے دیار میں، ہمارے عرف میں مشہور یہ ہے کہ جی عورت سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر عورت سے مشورہ کرو بھی تو اس کی بات نہ مانو، اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کا الٹا کرنا چاہیے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ عورت کی بات نہیں ماننی چاہیے، یا اگر مشورہ بھی کرے تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے، عورت کی بات بالکل نہیں ماننی چاہیے، اس سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی مخالفت کہلائے گی۔ اس وجہ سے کہلائے گی کہ اس طرح کے کئی مواقع ہم کو ملتے ہیں، قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ انبیاء کرام نے عورتوں سے مشورہ کیا ہے اور ان کے مشورے کے مطابق عمل بھی کیا ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا مشورہ مناسب اور درست معلوم ہوتا ہو تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ نیز علماء یہ بھی فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میں کہ اگر آپ عورت سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کی بات جو لائق عمل ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس سے عورت کے اندر قوت اعتمادی بڑھے گی اور اس کو ایک فریڈم، آزادی اس کو محسوس ہوگی، نیز شوہر سے پیار و محبت بڑھے گی اور اسے یہ احساس ہوگا کہ اس گھر میں میری بھی ویلیو ہے، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی کوئی عزت ہے، اور اس کے اندر ایک ذمہ داری پیدا ہوگی کہ بھئی اس گھر میں جو کہتی ہوں میری بات بھی مانی جاتی ہے، اس لیے مجھے گھر کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو عورت کا اس کے اندر عزت وقار بڑھے گی، اس کی حیثیت بڑھے گی، ایک ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہوگی اور شوہر سے محبت پیدا ہو جائے گی، اس سے جو ہے نا عورت کو شوہر سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ یہاں پر میری بات بھی مانی جاتی ہے، میری بات کو ویلیو بھی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کی باتوں کو سراسر انکار کر دینا یا قطعاً غلط ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت جذبات کی رو میں بہہ کر کے کوئی ایسا جو ہے نا فیصلہ کر رہی ہے یا کوئی ایسے بات، کوئی ایسا مشورہ دے رہی ہے کہ جو حالات کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے،
مرد سمجھ رہا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو نقصان ہوگا یا یہ خلاف شرع ہے، تو پھر وہاں تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں بھی عورت کو سمجھا دینا چاہیے کہ دیکھیں جی بات آپ ٹھیک ہے، آپ نے جو مشورہ دیا ہے، لیکن اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ شریعت کی مخالفت لازم آ رہی ہے، تو وہاں پہ عورت کو سمجھا دینا چاہیے تاکہ اس کو بھی احساس ہو جائے کہ ہاں میرا مشورہ واقعی غلط ہے اور مطلب یہ عمل کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ عورت کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اس کے مشورے پر عمل کیا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب وہ قرآن حدیث سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ نمبر ایک اس کی مثال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ سب میں مشہور ہے کہ جب سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے آئے تھے تو کفار نے بیچ میں آپ کو روک لیا تھا اور یہ کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، تو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا۔ پھر صلح حدیبیہ اس سلسلے میں پیش آئی تھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع پر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ چونکہ کفار نے منع کر دیا کہ اس سال آپ نہیں کر پائیں گے عمرہ کسی بھی حال میں، اب صحابہ تو عمرے کا احرام باندھ کر کے چلے آئے تھے، تو اب کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا بھائی واپس چلو، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کو بڑی دقت ہوئی اور بڑا دشوار ان کو یہ گزرا اور بڑی دل پہ ان کے یہ بات لگی، اور وہ احرام ہی کی حالت میں تھے، وہ احرام نہیں اتار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں، یہ تو احرام اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ مشورہ دیا کہ حضور آپ ایسا کریں، کسی سے کچھ نہ بولیں، بلکہ آپ خود جا کر کے اپنی ہدی، یعنی جو قربانی کا جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر کے آئے تھے، آپ اپنے ہدی کو، اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں اور آپ خود بال کٹا لیں اور احرام اتار دیں، آپ احرام اتار دیں اور آپ بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں۔ تو آپ کی دیکھا دیکھی یہ صحابہ بھی وہی عمل کریں گے، چونکہ آپ کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، آپ کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے آپ خود ہی عمل کر لیں تاکہ آپ کی دیکھا دیکھی۔ روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بھئی چادریں اتار دو احرام کی، چادریں اتار دو، چادریں اتار دو، مگر کسی نے نہیں مانی، کسی نے، مطلب ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مخالفت کر رہے تھے، بلکہ ان کو بڑا دشوار گزر رہا تھا کہ ہم مدینہ سے چل کر کے آئے ہیں عمرہ کے لیے اور کفار ہمیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آپ نے ایسا ہی کیا، اپنا جانور ذبح کیا، بال کٹائے اور احرام کی چادریں اتار دی۔ جب آپ نے احرام کی چادریں اتار دی تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب عمرہ ہوگا ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی کیا کیا، اپنا احرام اتار دیا۔ اور اس طریقے سے ایک عورت کے مشورے سے، صحابیہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے ایک جو بہت بڑا مسئلہ بننے والا تھا وہ بنتے بنتے رک گیا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کو لے کر کے گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس لے کر کے گئی تھی کہ آپ کے ساتھ میں کیا حادثہ پیش آیا ہے، چلے ان کے پاس چلتے ہیں، انہیں تورات و زبور کا علم ہے، ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں میں کیوں اس کے پاس جاؤں، نہیں، آپ نے بات مانی اور حضرت خدیجہ کے ساتھ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے پوچھ گچھ کے لیے کہ بھئی میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا بات یہ ہوئی ہے۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ کا مشورہ مانا، ان کا مشورہ مان کر کے آپ وہاں گئے ہیں اور ان کی بات کا آپ نے یقین کیا کہ اچھا یہ پیغمبر ہیں، یہ جبریل ہیں جو میرے پاس وہی لے کر کے آئے ہیں اور مجھے نبی بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے ایک عورت کا مشورہ مانا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا، کس نے میری داڑھی پکڑ کے جھٹکا مارا، جب حضرت موسیٰ بچے تھے اور فرعون ان کو کھلا رہا تھا ایک روز گود میں، تو داڑھی پکڑ کے جھٹکا مارا، فرعون کہنے لگا ہو نہ ہو یہی بچہ ہے کہ جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہی بچہ ہے۔ تو اس وقت فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں اپنا بیٹا بنائیں گے، ہم جو ہے نا یہ بڑے ہو کر کے ہماری خدمت کرے گا، چلے ایسا کرتے کہ ان کے امتحان لیتے ہیں، آزمائشیں لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر فرعون نے حضرت آسیہ کی بات مانی تھی اور ان کی بات مان کر کے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تھے، ورنہ وہ تو قتل کے در پہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تھے، پھر وہ بڑے ہوئے، وہ ان پر ایمان لائے، بنی اسرائیل کو ان سے نجات ملی، تو بڑی برکتیں اس کے ذریعے سے سامنے آئی ہیں۔ تو یہاں پر اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس نے بھی عورت کی بات مانی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہ قرآن کریم کے 20ویں پارے کے اندر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، فرعون کا قوم کا آدمی، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بندے کا ساتھ دینے کے لیے سامنے والے کو گھونسا مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے بھاگ کے آ گئے
کہ یہ مر گیا، اب بادشاہ پوچھے گا کس نے مارا، میرا نام آئے گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو وہ بھاگ کر کے آ گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کے یہاں مدین کے اندر۔ پھر واقعہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دو صاحبزادیاں تھیں وہ پانی پلانے کے لیے سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی کہ لوگ آئیں گے، کنویں پہ سے پتھر ہٹائیں گے، پانی پلائیں گے، پھر ہم پلائیں گے اپنے جانوروں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی، پتھر ہٹایا، انہوں نے پہلے پانی پلایا، وہ چلی گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنی جلدی تم کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری ایسے سے مدد کی تھی، اور پھر مشورہ دیا تھا کہ اے میرے ابا جان، وہ بڑا امانت دار آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، آپ اس کو اپنے یہاں اجرت پر رکھ لیجئے، آپ اپنے یہاں اجرت پر رکھ لیجئے، وہ بڑا اچھا آدمی، امانت دار آدمی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی یعنی ایک عورت کی بات مان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہاں رکھا تھا خدمت کے لیے، چنانچہ 10 سال خدمت کے لیے رکھا تھا، اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ذریعے سے کر دیا تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کتنی برکتیں اس گھر میں نازل ہوئی ہیں، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہاں رکھنے کا جو مشورہ تھا وہ ایک عورت نے دیا تھا، اور وقت کا نبی حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے عورت کی بات مانی تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا سراسر کہ جی عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے یا ان کی باتیں نہیں ماننی چاہیے، یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ عورتوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، بلکہ گھریلو جو معاملات ہیں، گھر کے کام کاج کے، بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، اس میں ضرور عورت سے مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان حالات کو زیادہ جانتی ہیں، بہتر سمجھتی ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد میں پھر مل بیٹھ کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً اس کے اندر فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر فائدہ ہے تو ڈیفینیٹلی عمل کرنا چاہیے، اور اگر نقصان ہے تو عورت کو سمجھا دینا چاہیے کہ جی اس کو اگر عمل کریں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بس فالتو کی باتیں اڑا دی ہیں کہ جی عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے سراسر ایسا نہیں ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کو میں نے مزین بھی کر دیا ہے، قرآن و حدیث سے آپ کو دلائل بھی دے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے ابھی جو ہے نا اپنا کچھ یوٹیوب پہ جو ہمارے بھائی لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں کہ ان کے آج کے ہمارے اس میں کیا کیا سوال جواب ہیں۔ جی ہاں، حذیفہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو سید انصاری السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور اللہ نیکی دے ہوئے ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا احسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دیوبند میں عالم بننا آپ کروا دیں، آپ تو مجھے جانتے ہیں مفتی صاحب۔ جی دیکھیں جو ہے نا پھر باقی ہے، اچھا جی، تو دیکھیں میری وہاں جان پہچان سے آپ کا داخلہ نہیں ہوگا، آپ کو وہاں جانا چاہیے، امتحانات دینے چاہیے، جو اس کا ایک پروسیس ہے نا۔ دارالعلوم میں دیکھیں سفارش وغیرہ نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو عالم بننا ہے، بڑا اچھا شوق ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ اس کو قبول کرے اور کامیاب کرے، آپ جائیں، اور جو امتحان ایڈمیشن وغیرہ ہوتے ہیں عید کے بعد میں، تو آپ وہاں جا کر کے داخلہ لیں، امتحان دیں، اللہ نے آپ کے مقدر میں وہاں داخلہ لکھا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس طریقے سے آپ کام کریں، میری اس پہ آپ کی جو داخلہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے، میری کیا میرے سے بڑے جو ہوں گے ان کی اس پہ بھی نہیں ہوگا۔ میری عمر مفتی صاحب 20 سال ہے جی، بہت اچھی بات ہے، مجھے عالم بننا ہے، بہت شوق ہے جی، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے شوق کو قبول فرمائے۔ بشیر میرا السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہو جی؟ اللہ کا احسان کرم ہے۔ کیا کرے مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، کافی دور ہو، آپ کبھی راجستھان آؤ تو بتانا، اللہ سے دعا کرتا ہوں جلد ملاقات ہو جائے انشاءاللہ۔ جی جو ہے نا وہاں کا ایک ہی بار ہمارا سفر ہوا تھا راجستھان کا، خواجہ جی کے دربار میں گئے تھے، ملاقات جو ہے نا وہاں پہ ایسے ہی گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو بس ایک ہی بار اب تک کا اجمیر کا سفر ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس بار آنا ہوا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ یاد رکھیے میں جس علاقے میں جاتا ہوں نا تو ایک آدھ ویڈیو میں ضرور ڈال دیتا ہوں یا اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی میں اس علاقے میں ہوں، تو آپ حضرات کو چاہیے کہ بھائی واٹس ایپ وغیرہ پہ اگر رابطے میں ہیں تو پھر آپ چاہیں تو ملاقات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپڈیٹ آپ کو رہنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اگر راجستھان آیا تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تو نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے سوال، چلیں اور جو ہمارے کچھ سوال جواب ہیں ان کو ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اور کیا کیا ہم سے سوال پوچھے گئے ہیں۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں عوام میں کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب یا پیغمبر صاحب کہتے ہیں، ان کا اس طرح کہنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر صاحب یہ تو کہا جا سکتا ہے، البتہ صرف محمد صاحب کہنا یہ مناسب نہیں ہے،
چونکہ محمد صاحب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اگرچہ محمد ہے، لیکن ساتھ میں سرکار دو عالم حضرت آقاؤں کے آقا والی مدینہ سرکار مدینہ، ٹھیک ہے نا، اور حبیب خدا محبوب خدا، کچھ نہ کچھ اس طرح کا لفظ آپ کو استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے تعظیم ظاہر ہو، عظمت و احترام حضور کا یہ ظاہر ہونا چاہیے۔ تو صرف محمد صاحب کہنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں پیغمبر اگر کہتے ہیں تو چونکہ پیغمبر اپنے اندر ایک تعظیمی لفظ ہے کہ بھئی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، تو وہ تو کہا جا سکتا ہے پیغمبر صاحب اگر کہتے ہیں، لیکن صرف محمد صاحب کہنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا اس طریقے سے جملہ استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی اس طرح کے جملے کے جن سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہو تو ان کے جملوں کے استعمال کرنے سے باز آنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے، عوام میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں، ان کا اس طرح کہنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن عرش جو ہے، عرش اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو اس معنی اگر کہتے ہیں اوپر والا تو یہ ایک محاورہ ہے کہ بھئی اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، اوپر والے پہ چھوڑ دو، اوپر والے پہ بھروسہ رکھو، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ تو بظاہر اس طرح کا جملہ کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ہمارا مقصد اور ہمارا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ کوئی غلط نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو اوپر ہے نا ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور سب سے اوپر جو ہے سب سے بڑھ کر ہے وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر یقین رکھو، اس کے اوپر بھروسہ رکھو۔ تو بظاہر اس طرح کا جملہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح کہہ دیا جائے کہ اوپر والا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا نام ہی لینا چاہیے، تاکہ جس بھی اس میں سمت میں یا جس لیے بھی یہ لفظ آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کی عظمت اور احترام اور زیادہ ظاہر ہو، کھل کر کے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہنا چاہیے، لیکن اگر اوپر والا کہہ دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے سوال یہ کر رہے ہیں کیا بڑے جانور میں لڑکا کا عقیقے کے لیے 2 حصے کی نیت کرنا ضروری ہے اور لڑکی کے لیے 1 حصے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں بڑا جانور پورا کا پورا جانور، یعنی جس جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ ہے، تو اگر پورا کا پورا جانور آپ صرف ایک لڑکی کی طرف سے کرنا چاہیں تو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف ایک لڑکے کی طرف سے کرنا چاہیں تو بھی ہو جائے گا، لیکن چونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو کم سے کم 1 حصہ لڑکی کی طرف سے اور 2 حصے لڑکے کی طرف سے یہ ضروری ہے۔ یا تو آپ بکرا بکری ذبح کریں، لڑکی کی طرف سے 1 لڑکے کی طرف سے 2، یا تو بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو لڑکی کی طرف سے 1 حصہ لڑکے کی طرف سے 2 حصہ، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک بچی کی طرف سے پورا بڑا جانور ذبح کر دوں تو بڑے ثواب کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی منائیگی نہیں ہے، آپ شوق سے کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اپنے لڑکے کی طرف سے پورا بڑا جانور کر دوں تو کیجئے، شوق سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف 1 حصے کی نیت کرے 2 حصے، ایسا نہیں ہے، پورا جانور کر رہے ہیں تو پورا کا پورا کر دیں، وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور عقیقہ بھی درست ہو جائے گا۔ جی آگے سوال ہے، عوام میں مشہور ہے الٹا سونے سے آدمی مصیبت میں پڑ سکتا ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں الٹا لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ الٹا مت لیٹو، اس لیے کہ یہ شیطان کا لیٹنا ہے۔ شیطان جو سوتا ہے نا وہ الٹا سوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیٹ نیچے ہو پیٹھ اوپر کی طرف ہو، اسے الٹا لیٹنا کہتے ہیں۔ سیدھا لیٹنا یہ ہے کہ آدمی سیدھا لیٹے، سینہ اوپر کی طرف ہو پیٹھ نیچے کی طرف ہو، تو الٹا لیٹنے سے حدیث میں منع کیا گیا، چونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے سونے کا، اس وجہ سے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح لیٹیں گے تو مصیبت آئے گی تو حدیث میں ایسا نہیں کہا گیا ہے، بس منع کیا گیا ہے، لیکن اس سے مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب حدیث میں منع کر دیا گیا کہ اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے تو پھر یہ ہے کہ پھر اس طریقے سے ہم کو نہیں لیٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن مصیبتیں آئیں گی ایسا حدیث کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہو گئے ہمارے، آگے چلیے۔ اور ہاں ایک سوال یہ کہ کیا میت کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میت کے سامنے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جواب یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر میت کو غسل دے دیا گیا، اگر میت کو نہلا دھلا دیا گیا، غسل دے دیا گیا، کفنا دیا گیا ہے اور وہ میت رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اس کے پاس میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، اونچی آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہلکی آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ابھی تک میت کو غسل نہیں دیا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر میت سے تھوڑا دور ہٹ کر کے ہلکی آواز میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، میت کے جسٹ برابر میں ایک دم نزدیک میں قریب میں بیٹھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے بھئی، کیوں منع کرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں مرنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے۔ تو
مر جانا، انتقال کر جانا، اس سے نجس لازم آتی ہے، یعنی مرنے سے آدمی ناپاک اور نجس ہو جاتا ہے، یہ علماء فرماتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جب میت نجس ہے اور اب تک کہ اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے، تو آپ نجس چیز کے یعنی ناپاک چیز کے قریب میں بیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جو کہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ادب کے خلاف ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ابھی تک کہ غسل نہیں دیا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ تھوڑا دور ہٹ کر کے پڑھیں، نمبر 2 یہ ہے کہ ہلکی آواز میں پڑھا جائے، اور اگر اس کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، تو اب چونکہ وہ پاک ہو گیا ہے، غسل دینے سے پاک ہو گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کے قریب میں بھی بیٹھ کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے میت کے قریب میں قرآن مجید پڑھنے کا مسئلہ۔ آگے چلیے، ایک سوال یہ ہے کہ جی مسجد کے پیسے امام صاحب اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کے پیسے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چندے وغیرہ کے جو پیسے آتے ہیں وہ لوگ لا کر کے امام صاحب کو دے دیتے ہیں، پھر امام صاحب مہینے کے آخر میں یا 2 مہینے میں وہ ذمہ دار کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے، وقفہ ہے، تو کیا امام صاحب مسجد کے جو پیسے آئے ہیں چندے کے، ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، تصرف میں لا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قطعاً اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پیسہ امانت ہے، یہ مسجد کی ضرورت کے لیے دیا گیا ہے، تو آپ کو بعینہ اسی طریقے سے اس کو ذمہ دار تک پہنچانا لازم ہے۔ ہاں، آپ نے ذمہ دار کو پہنچا دیا، پھر آپ چاہیں تو اس سے بطور قرض لے سکتے ہیں کہ جی ایسا ہے، مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، آپ مجھے قرض دے دیں، اور جب مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ وغیرہ کا حساب ہوگا اس وقت اس میں سے کٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کام یہ ہے، ائمہ حضرات کے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی آپ بغیر بتائے، بغیر اجازت لے اس کو اپنے استعمال تصرف میں نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آیا، ذمہ دار تک پہنچا دیں، پھر چاہے تو ذمہ دار سے آپ وہ پیسہ بطور قرض اور بطور ادھار کے لے لیں۔ یہی مسئلہ مسجد کے متولی ذمہ دار کے لیے ہے کہ اس کے پاس مسجد کی جو امانت آئی ہوئی ہے، رقم آئی ہوئی ہے، چندے کے جو پیسے ہیں، اس کو متولی ذمہ دار اپنے خرچے میں نہیں لا سکتا ہے، چونکہ اس کو صرف نگہبان بنایا گیا ہے، مالک نہیں بنایا گیا ہے۔ تو متولی کا، ذمہ دار کا مسجد کی رقم، پیسے کو اپنے استعمال میں لانا، ذاتی تصرف میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ بطور قرض نہیں لے سکتا ہے، وہ بھی بطور قرض بھی نہیں وہ لے سکتا ہے کہ میں چلو بطور قرض دے دوں، بعد میں اس میں شامل کر دوں، نہ۔ امام کے لیے تو گنجائش ہے، چونکہ امام وہاں سے نہیں لے گا تو کہاں سے لے گا؟ وہاں سے نہیں لے گا تو کہاں سے لے گا؟ ویسے بھی امام کی جو ضرورتیں ہیں وہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں مسجد کی آمدنی سے ہی پوری ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تو گنجائش نکالی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا اجازت نہیں ہے ذمہ دار کے لیے، اس کو چاہیے کسی دوسرے دوست سے، بھائی بندو سے، چونکہ اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، تو اس کو وہاں سے لینا چاہیے۔ تو امام کے لیے بھی اجازت نہیں، جو ہے نا اجازت نہیں ہے، اور ذمہ دار کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ امام کو چاہیے ذمہ دار کے حوالے پیسے کر کے اس سے بطور قرض لے، ٹھیک ہے؟ جی آگے چلیے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیور کے بیٹوں سے پردہ ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی بے شک جب دیور سے پردہ ہے تو اس کے بیٹوں سے بھی پردہ ہے۔ دیور کو حدیث میں موت کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ موت سے بچنا ہے، تو جب موت سے بچنا ہے تو آگے جو موت کے چننے مننے ہیں ان سے بھی بچنا ہے، تو دیور سے بھی پردہ ہے، دیور کے بیٹوں سے بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا جیٹھ کہلاتا ہے ہمارے یہاں، شوہر سے بڑا بھائی جیٹھ کہلاتا ہے، اس سے بھی پردہ ہے، اس کے بیٹوں سے بھی پردہ ہے۔ چھوٹے والا جو بھائی ہوتا ہے شوہر کا، اسے دیور کہا جاتا ہے، اس سے بھی پردہ ہے اور اس کے بیٹوں سے بھی پردہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ سسرالی رشتوں میں سوائے سسر کے باقی سب سے پردہ ہے۔ سسر تو ہے کہ جس سے پردہ نہیں ہے، اس میں بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر سسر جوان ہے، بہو بھی جوان ہے، تو پھر ان کو بھی بیچ میں پردے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ شیطان بہکا نہ دے۔ باقی شرعی اعتبار سے سسر محرم ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی سب کیا ہیں؟ غیر محرم ہیں۔ اوکے، آگے چلیے، ایک اور سوال یہ ہے، نظر سے بچنے کے لیے بچے کے گلے میں چاندی کی چاند بنا کر دھاگے میں ڈال کر پہنانا کیسا ہے؟ یہ بہت سارے گاؤں دیہات میں اور بہت سارے جگہوں پہ ہوتا ہے، چاندی کا چھلا، لاکٹ، اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں چاندی کا اور بچے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چاندی یا سونے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا نظر نہ لگے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی تعویذ بنایا گیا یا اللہ والوں سے بنوایا گیا جس میں تعویذ جائز تعویذ، ٹھیک ہے، وہ تعویذ کا ایک الگ بحث ہے، میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جائز تعویذ بنوایا گیا اور اس تعویذ کو پھر کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے، چاہے تو ایسے ہی دھاگا بنا کر کے ڈال دیا گیا یا چاندی کے لاکٹ میں بنا کر کے ڈالا گیا ہو، تو وہ تو جائز ہے، لیکن صرف چاندی، صرف اور صرف چاندی کا لاکٹ اس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ جس سے شفا ہوگی، نظر نہیں لگے گی، تو یہ سراسر غلط ہے، قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس کی جگہ نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مسنون دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔
چلیں ابھی تھوڑا سا یوٹیوب سے لے لیتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائیوں کے بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ سوالات آ رہے ہیں، تو ان کو حل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نئے بھائیوں کے ہمارے کیا کیا سوال آئے ہیں۔ اتراکھنڈ ملاقات کرنا، اچھا کیا کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ محمد حذیفہ، اتراکھنڈ میں ملاقات کرنی ہے آپ سے۔ جی اگر کبھی ادھر آنا ہوا بھائی دہرادون سائیڈ میں اگر آنا ہوا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اتراکھنڈ وغیرہ میں۔ حذیفہ کب آنا ہوگا آپ کا؟ ابھی تو پتہ نہیں ہے بھائی، کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تو کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ بہت پریشان ہوں، بیوی پیسے مانگتی ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی عمر صرف 20 سال ہے، آپ ہی ہے نا کہ کوئی اور ہے وہ جو پڑھنا چاہ رہا تھا؟ نہیں وہ تو ابو سعید انصاری ہے، سوری وہ تو ابو سعید انصاری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بیوی پیسے مانگتی ہے، ماں باپ پیسے دیتے نہیں ہیں تو الگ ہو جائیں، کیونکہ میں امی ابا کے ساتھ رہتا ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، بڑے بھائی سب الگ ہیں۔ ضرور جواب دیں۔ بیوی بولتی ہے مجھے الگ کرو۔ دیکھیں اگر آپ کی حیثیت ہے بیوی کو الگ رکھنے کی تو اس کو آپ الگ رکھیں، اور اگر آپ کے الگ رہنے کی حیثیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بیوی کو خرچہ پانی دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ساس سسر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کی پوری کمائی پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھ لیتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب جس کو بھی دیں گے ہم دیں گے، گھر کے بڑے ہم ہیں تو سب ہمارے سے پیسے آ کر کے مانگنا چاہیے۔ یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیوی سسر سے مانگتی بھی تھوڑا ہی اچھی لگتی ہے، اس کا جو نکاح ہوا ہے وہ سسر سے تھوڑا ہی ہوا ہے، بندے سے ہوا ہے، شوہر سے ہوا ہے، تو وہ تو اس سے مانگے گی نا۔ تو اس لیے ساس سسر کو، ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ دینا چاہیے، اور اس شوہر کو چاہیے کہ اسے بیوی کے اخراجات کے لیے الگ سے پیسہ دینا چاہیے۔ اگر آپ بیوی کے مطالبات، جو اس کی جائز خواہشیں، تمنائیں، جو بھی اس کے اخراجات وغیرہ ہیں، اگر آپ اسے پاکٹ منی دیتے رہیں گے، اس کے جائز اخراجات کو اس کے ہاتھ میں دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کرے گی الگ ہونے کا۔ وہ جب بھی مطالبہ کرے گی جب وہ پریشان ہو جائے گی، جب وہ پریشان ہو جائے گی تو مطالبہ کرے گی، تو آپ یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دیں۔ تو یہ آپ کی ہوشیاری عقل مندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ بھی ہے کہ بھائی بیوی کا مطالبہ اگر وہ کرتی ہے، آپ کے اندر ہمت استطاعت ہے تو وہ مطالبہ بھی صحیح ہے، اور ادھر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی آپ کے ذمہ ضروری ہے، تو اس کا بہتر سلوشن یہی ہے کہ آپ ساتھ میں ہی رہیں، لیکن بیوی کو فریڈم دیں، آزادی دیں، اس کے لیے الگ روم، کمرہ وغیرہ چیزیں اس کے لیے سب الگ سے سیٹ کریں اسی گھر میں، اور اس کے لیے خرچ پانی وغیرہ کے بھی الگ سے انتظام کریں، تاکہ اس کو جو کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، لانا لے جانا جو بھی کچھ ہو، اس کی ساری ضرورتیں اس میں پوری ہوتی رہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو، نہیں تو پھر باقی آپ پریشان ہو جائیں گے کس کا ساتھ دوں اور کیا کروں کیا نہیں کروں۔ جی صوفیہ کا سوال لے گا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر گھر میں یا باہر کوئی گانا سن رہا ہو تو گانا ہم کو سن جائے، ہم بھی گنہگار ہوں گے؟ دیکھیں اگر آپ ارادتاً گانا سنتے ہیں اور پھر اسے گنگناتے ہیں، یا آپ نے گانا سنا اور آپ برابر پھر آگے کنٹینیو سنتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ تو آپ گنہگار ہوں گے۔ لیکن آپ کا گانا سننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک سے کان میں آواز آ گئی، ٹھیک ہے؟ اچانک سے کان میں آواز آ گئی ہے اور آپ کا سننے کا ارادہ نہیں ہے، بس گانا بج رہا ہے، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اس کا گناہ آپ کے سر نہیں ہوگا۔ گناہ کب ہوگا؟ جس سننے میں آپ کے ارادے کو دخل ہو، جس کو سننے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ باقاعدہ ارادتاً سوچ تھنکنگ کے ساتھ میں اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو چونکہ اس میں آپ کے ارادے کو دخل ہو گیا، آپ کے عمل کو دخل ہو گیا، اس پہ گناہ ہے۔ اور جو بے ارادتاً ایسے ہی آ رہا ہے، آپ چاہ کے بھی نہیں روک سکتے ہیں، آپ کان بھی بند نہیں کر سکتے ہیں، بس آ رہا ہے، آپ نہیں سننا چاہتے ہیں، آپ اس طرف دھیان دے رہے ہیں، آپ اس طرف توجہ دے رہے ہیں، بس کان میں آواز آ رہی ہے کہ ہاں کچھ تو بج رہا ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ آگے چلیے، ہما خاتون کے السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ اپنے بیٹے کا نام مصباح رکھا، آپ بولے یہ لڑکی کا نام ہے، میں نے کسی مفتی صاحب سے سنا تھا۔ جی ویسے مصباح کے معنی اصل میں چراغ اور روشنی کے ہیں، مصباح کے معنی ہے روشنی اور چراغ کے۔ یہ لڑکے کا بھی نام ہے، لڑکی کا بھی نام ہے، دونوں طرح کا نام دیکھا ہے ہم نے، تو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ جی اس کو مؤنث مانا جائے کہ مذکر مانا جائے۔ تو بہرحال آپ چاہیں لڑکے کا بھی رکھ دیں، باقی لڑکی کا تو نام رکھتے ہی رکھتے ہیں مصباح، لڑکیوں کا تو عموماً ہے، لڑکوں کا کم ہے۔ بظاہر تو یہ لڑکی کا ہی نام زیادہ نظر آتا ہے، لیکن لڑکوں کا بھی لوگ رکھتے ہیں، تو آپ لڑکے کا رکھنا چاہیں تو رکھ دیں مصباح، اور لڑکی کا تو رکھا ہی جاتا ہے بہرحال۔
چونکہ اس کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس سے ہم پہچانے کہ بھئی یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. وہ اگرچہ ڈیپلی جائیں گے، گرامر کے اعتبار سے جائیں گے تو وہ تو معلوم پڑ جائے گا، لیکن بظاہر اس کے اندر کو جیسے بعد میں ہا کا آنا، تا کا لگا ہوا ہونا، یا جو دوسری علامتیں ہیں وہ اس طرح کی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. تو اس لیے لوگ اسے لڑکیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، لڑکوں کا نام بھی رکھتے ہیں، اور معاشرے میں چلت بھی ہے، رواج بھی ہے. تو بہرحال رکھا جا سکتا ہے، بہتر ہے آپ کوئی دوسرا نام استعمال کر لیں. آپ سے پوچھے تو آپ بولے تھے یہ نبی کی نام نہیں ہے، پھر صحیح کیا ہے؟ دیکھیں مصباح جو ہے وہ نبی کا تو نام نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نبی کا نام نہیں ہے. مصباح یہ نبی کا نام نہیں ہے، بلکہ تو ایک نارمل کامن نام ہے. اچھا، کہہ رہے ہمارے گھر میں تسجدے چراغ لگاتے ہیں کہ شرک ہے؟ دیکھیں کس نیت سے لگاتے ہیں. چراغ جلانا، چراغ لگانا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا آج کے زمانے میں لائٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لائٹنگ شائٹنگ چل رہی ہے، تو چراغ جلانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی خاص عقیدے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی نظر کے لیے، نیاز کے لیے، منت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اگر یہ چراغ وغیرہ جلایا جا رہا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے. اسلام میں کہیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کسی اللہ والے کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ چراغ جلایا گیا ہو، اس طرح کیا گیا ہو. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا ہے نا، یہ سب کی سب چیزیں رسم و رواج کے اندر داخل ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے. نہیں بنے جی آگے چلیے. جی کچھ اور بھی ہمارے پاس سوال ہے. ہو گیا اوکے ہو گیا. ہاں ایک اور سوال یہ ہے کہ جی عوام میں مشہور ہے کدو اور انڈے کے چھلکے کو نہیں لاگنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں رستے سے جا رہے ہیں اور انڈے کا چھلکا کہیں پڑا ہوا ہے یا تو کدو وغیرہ کا چھلکا یا کدو وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو کیا اس کو پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے، اسے کراس نہیں کرنا چاہیے، لانگنا نہیں چاہیے؟ جواب یہ کہ دیکھیں یہ ساری لوگوں میں مشہور جو غلط رسم و رواج ہے نا، یہ سب ان چیزوں میں سے ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چاہیں تو لانگ کر کے چلے جائیں، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اس انڈے کے چھلکے پر یا اس کدو کے چھلکے پر کسی نے جادو ٹونا وغیرہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جادو ٹونا وغیرہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، پھر اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں نجس چیزیں ہوتی ہیں، کہیں نیمبو مرچی پڑی ہے، کچھ اور چیز پڑی ہے اور اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو پیر پڑنے سے کبھی کبھی اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ جادو وغیرہ کا ہے تب تو تھوڑا بچنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں، بس نارمل ایسے ہی پڑا ہوا ہے، کسی نے پھینک دیا ہوگا، کوئی کہیں سے گر گیا ہوگا، تو پھر اس کو لانگنے میں، پھلانگنے میں، کراس کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگوں میں جو مشہور ہے وہ غلط ہے، کوئی اس کا ویسے کوئی ریزن، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عقلی وجہ بھی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں لانگنا چاہیے؟ کیا نقصان ہے اس کا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جادو وغیرہ کا ہے تو میں نے پھر اس کے بارے میں عرض کر دیا ہے. آگے چلیے، کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر اور قبلہ رو ہو کر قسم کھانے سے اس کی موت ہو سکتی ہے یا اس کے بچے اور گھر والوں کو موت ہو سکتی ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جی دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو معتبر بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. کبھی تو نارمل اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، کبھی قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے ہاتھ میں اٹھا کر کے، اور کبھی کہا جاتا ہے چل مسجد میں بڑھ، مسجد میں جا اور مسجد میں جا کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھا کہ تو سچا ہے یا نہیں سچا ہے. یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جی کیا ایسا اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی تو کیا اس کی موت آ جائے گی، یا گھر والوں کو نقصان ہوگا، بچوں کو نقصان ہوگا؟ یاد رکھیے حدیث میں جھوٹی قسم کھانے کا گناہ تو بتایا گیا، لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے جھوٹی قسم کھائی ہے مسجد میں اندر جا کر کے، قرآن ہاتھ میں لے کر کے، یا کسی اور طریقے سے اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے تو جھوٹی قسم کھانے سے اس کی موت ہوگی، بچوں کو نقصان پہنچے گا، گھر والوں کو نقصان پہنچے گا. قرآن و حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی ہے اس کو گناہ ملے گا اور اس کو قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے. تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن قسم کھانے سے نقصان ہوگا ایسا نہیں ہے. لوگوں میں جس طرح کی باتیں مشہور ہیں وہ سراسر غلط ہیں. اچھا آگے چلیے، یہ بھی ہو گیا ہے. اور ہاں ایک سوال یہ رہ گیا ہے کہ لوگوں میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا. یہ ایک مقولہ لوگوں میں مشہور ہے. تو جی اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا؟ تو اصل میں اللہ جانے کہ یہ کہاں سے آیا، لیکن بہرحال یہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے.
تو اس کے کئی مطلب لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور یہ مطلب کوئی قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اپنا دماغ لگا کر کے ان کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے لغوی اعتبار سے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے دوسرے اعتبار سے۔ اب بعض لوگ تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، اصل میں یہ ہے لکھے موسیٰ، اصل میں منہ کہتے ہیں بال کو، میم واو پیش منہ، تو منہ کہتے ہیں بال کو۔ حدیث میں منہ زیر ناف کہا گیا نا، منہ زیر ناف، ناف کے نیچے کے بال، ٹھیک ہے نا، تو منہ اصل میں بال کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لکھے موسیٰ یعنی بال باریک جیسا لکھے، اتنا باریک باریک لکھا ہوا ہے جیسے بال باریک ہوتا ہے، تو لکھے موسیٰ پڑھے خدا نہیں ہے وہ، خود آ، خود مطلب خود آ مطلب آ، یعنی اتنا بال کے جیسا باریک لکھا ہے کہ خدا کے پڑھ بھائی، ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ تو اصل میں یہ فارسی کے اعتبار سے یہ بنے گا، یہ فارسی کا مقولہ بنے گا کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، کہ بھئی اتنا باریک بال کے جیسا باریک لکھا ہوا ہے کہ بھئی تو خود آگے پڑھ، ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ تو اصل میں یہ لفظ اس طریقے سے ہے، لوگوں نے کیا کیا، موسیٰ کو ساتھ میں ملا کر کے موسیٰ علیہ السلام والا موسیٰ بنا دیا، اور اسی فونٹ میں اس کو لکھتے ہیں، حالانکہ وہ موسیٰ جیسے لکھا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کیسے لکھتے ہیں، میم واو سین یا، اور یا پہ کھڑا زبر، یہ ویسا نہیں لکھا جائے گا، بلکہ لکھا جائے گا میم واو سین الف موسیٰ، یہ منہ میم واو اور سا الف، یہ ہو جائے گا جیسا، سا مطلب یہاں جیسا ہو جائے گا، تو یہ منہ الگ لکھا جائے گا، سا الگ لکھا جائے گا، اور سا بھی سین الف زبر سا لکھا جائے گا، اور پڑھے خدا میں خدا نہیں ہے وہ، بلکہ خود آ، خود آ، خود الگ لکھا جائے گا، آ الگ لکھا جائے گا، تو لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا یہ جو ہے نا بیان کیا ہے، مطلب کہ اصل میں یہ فارسی کا مقولہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بال جیسا باریک لکھا ہوا ہے جو ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا، بھائی خود آ کر کے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تھوڑا چائے کا ذائقہ اور چسکی لے لیتے ہیں، جزاک اللہ گھر والوں کے لیے جنہوں نے اتنی اچھی ماشاءاللہ بنا کے دی ہے، بولتے بولتے جو ہے نا وہ کبھی کبھی زبان پہ کانٹے جیسا ہونے لگتا ہے۔ بہرحال اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بڑی ٹیسٹی ہے، میں چائے کا دیوانہ ہوں، چائے کا شوقین ہوں میں۔ اگر میں کسی کے یہاں آؤں نا تو سب دیکھیں مجھے ٹھنڈا ونڈا مت پلایا جائے گا، مجھے چائے پلا دیجیے گا، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ چائے اچھے سے بنی ہو، ٹھیک ہے، تو میں چائے کا دیوانہ ہوں۔ ہاں تو بات چل رہی تھی لکھے موسیٰ پڑھے خدا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر، بڑے جلیل قدر نبی ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوتی تھی، بات چیت ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے، اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، پڑھے خدا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بتائیں گے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ تو لیکن یہ مطلب جو ہے نا وہ کچھ زیادہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے بہتر وہی ہے جو پہلے والا ہے کہ فارسی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بال جیسا باریک لکھا ہوا ہے، خدا کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا مقولہ ہے، بہتر یہ ہے، میرا سجیشن یہ ہے کہ بھئی اس طرح کے محاورے، اس طرح کے سینٹنس استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں اتنا جھنجھٹ میں پڑھنا پڑے، ٹھیک ہے، تو اتنے جھنجھٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلیے اب تک کے اس پروگرام میں ہم نے تقریباً اکثر سوال حل کر لیے ہیں، میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں لسٹ میں کیا کیا سوال ہیں۔ تو جی اکثر سوالات ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے استعمال، ہاں بلکہ یہاں پر آپ کو ساتھ میں ایک نصیحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ کچھ واقعات ہمارے یہاں اس طرح کے پیش آئے ہیں اور کہ ہماری بعض بہنوں کو نقصان پہنچا ہے، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس نقصان کی وجہ یہی رہی ہے کہ ان کی جو دوستی تھی وہ غیر مذہب کی لڑکیوں سے تھی۔ جیسے ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، ایک ہی ٹیوشن کلاسز جاتے ہیں، تو لڑکیوں میں آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، قطع نظر اس سے بھئی اس کا مذہب دوسرا ہے، ہمارا مذہب دوسرا ہے، یہ الگ جو ہے ریلیجن سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی دوستی میں کیا ہوتا ہے، چائے خانے کے جو پینے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ساتھ میں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، وہ الگ اس سے تعلق رکھتی ہے، یہ الگ اس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن دوستی ہو گئی ہے تو گھوم رہے پھر رہے مزے کر رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ بات اور یہ نصیحت کرتا جا رہا ہوں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے دوسری بہنوں تک پہنچائے کہ اللہ کے واسطے ایسا بالکل نہ کریں، ایسا بالکل نہ کریں، کیونکہ اس طرح کے حالات ہوئے ہیں کہ ان کو پھنسانے والی، ان کی عزتوں کے سودے کرنے والی اس کی وہی فرینڈ تھی، غیر مذہب کی وہی اس کی فرینڈ تھی، اس نے اس کو کہیں لے جا کر کے پھنسا دیا، یا کسی اپنے دوسرے بھائی سے، دوست سے ملوایا، جس نے بعد میں اس کی عزتوں کے سودے کیے اور اس کے جان اور مال کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں
کہاوت ہے کہ بھئی سانپ کو آپ جتنا چاہے دودھ پلائیں لیکن آخر میں اس کو ڈسنا ہی ہے، وہ ڈسے گا ہی ڈسے گا ہر حال میں، آپ اس کو چاہے ملائی والا دودھ پلا دے، چاہے کیسر والا دودھ پلا دے، چاہے نارمل دودھ پلا دے، تو سانپ کی فطرت ہے ڈسنا اور زہر نکالنا۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں سے کسی نیکی کی خیر کی توقع اور امید نہیں ہے، وہاں اگر آپ امید لگائے بیٹھے ہیں تو یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ بند لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کی جو دوستیاں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دوست بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، تو ان سے دوستیاں نہ لڑاؤ، ان سے گپے شپے نہ کرو، ان سے فرینڈشپ نہ کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا بھائیوں سے بھی اور خاص کر کے بہنوں سے، میری وہ بہنیں جو اسکول کالجز کے اندر پڑھتی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ایسی لڑکیوں سے دوستیاں نہ لگائیں، کیونکہ اس طرح کے حالات سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ ان کی عزتوں کی سودا کرنے والی وہی ان کی جو ہے نا غیر مذہب والی فرینڈ تھی اور ان کی بہنیں تھیں وہ۔ تو اس لیے اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں، انشاءاللہ آپ کی عزت سلامت رہے گی اور آپ کی جان مال بھی سلامت رہے گی۔ تو یہ میرا چھوٹا سا میسیج ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اچھا، کچھ اور ہمارے بہنوں کے کچھ سوال آئے ہیں، جلدی سے پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وقفہ تو 1 گھنٹے کا ہمارا ہو گیا، 1 گھنٹے کا ہی ہمارے پروگرام رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بعد میں آ کر کے سوال کرنا شروع کرتے ہیں جب جانے کا وقت ہوتا ہے۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ ہیما خاتون کہہ رہے ہیں میں نے ایم قاسمی صاحب کی ویڈیو سے سنا یہ نبی کی مشاتی نام ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں صحیح کیا ہے؟ بھائی میں بھی ان سے پوچھ لوں گا ایک بار انہوں نے کیا بتایا ہوگا، میرے علم میں تو نہیں ہے انہوں نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا۔ اچھا، شیخ صاحب مرحوم کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ جی ہاں، یہ آپ نے سوال پوچھا تھا، معذرت میں اس کو لکھنے سے بھول گیا اور اس کا جواب نہیں دے پایا۔ مرحوم کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ مرحوم کے لیے بہترین عمل ہے کوئی ایسا عمل کر دیا جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یعنی کوئی ایسا کام کہ جس سے اس کو ہمیشہ ثواب پہنچتا رہے۔ اس میں جیسے کہیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کا نل لگوا دیا، پانی کی ٹنکی لگوا دی، کہیں بورڈ لگوا دیا، ٹھیک ہے، اور کہیں مسجد بنوا دی، مسجدوں میں قرآن رکھوا دیے، مدرسوں میں بچوں کو کھانا کھلا دیا، کسی بچے کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، اور صدقہ جاریہ کے اس طرح کے جو بھی آپ کام کرائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب تک کہ وہ چیزیں باقی رہیں گی، برقرار رہیں گی، مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کوئی بھی جو عمل آپ کریں گے وہ صدقہ جاریہ کہلائیں گے، اور صدقہ جاریہ سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں مسجد بنوا دیں، کہیں مدرسہ بنوا دیں، مسجدوں میں قرآن رکھوا دیں، کہیں پہ آپ جو ہے نا کہیں پانی کا مسئلہ ہے نل وغیرہ لگوا دیں، تو اس طرح کے جو مسئلے ہیں نا آپ ان کو حل کر دیں تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہوگی۔ باقی نارمل صدقہ خیرات تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے، بھائی اس غریب کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اور یہ ہوتے بھی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کریں؟ صوفیہ ہدیہ کرنا ضروری ہے، کیا کہہ رہے ہیں کرنا ضروری ہو تو مجھ کو کیا کریں؟ پڑھنے والے مفتی صاحب 3 لوگوں کا چینج ہوا ہے، ایسا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں پڑھانے والے مفتی صاحب 3 لوگ چینج ہوئے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ہدیہ کرنا ضروری ہے، کرنا ضروری ہو تو مجھ کو پڑھانے والے ہدیہ کرنا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدیہ دیکھیں، اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی کسی نے آپ کو پڑھایا، ان پڑھانے والے کو ہدیہ دینا ضروری ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ جی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کو گھر پہ ٹیوشن دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا وقت نکال کر کے آ رہا ہے، وہ علم آپ کے سینے میں ڈال رہا ہے، وہ آپ کو علم سکھا رہا ہے، تو ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب غالباً ان کے صاحب شاید ہاں انہی کے تعلق سے ہے کہ جب ان کے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حافظ ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کے استاد کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ابھی فی الحال یہی ہے، یہ قبول فرما لیں، دنیا بھر کی اگر دولتیں ہوتی تو وہ بھی آپ کے قدموں میں نثار کر دیتے، تو بہرحال ان کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور بلکہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ جی آپ آئیں گے یہاں، وقت دیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، تو کیا ہدیہ اس کا ہوگا، تو 2000 4000 8000 جیسا بھی جہاں جیسا چلتا ہے، تو ان کا حق المحنت، ان کا معاوضہ ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کچھ اور پوچھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا اور واضح کر کے لکھیے کیا، بلکہ آگے سوال مجھے پوچھ لیجیے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ پڑھانے والے کو ہدیہ دینا ضروری ہے، دینا ہے تو کیوں؟ پڑھانے والے 3 لوگ چینج ہو گئے تو وہ تو آپ کے گھر والے کے اوپر ہے کہ وہ ان کو بلائے، پھر ان کو بلائے، پھر ان کو بلائے،
ہو سکتا ہے چینج ہونے والے بھی اس لیے چینج ہو گئے ہوں کہ بھئی جہاں سے جتنا ہدیہ ملنا چاہیے ان کا حق المحنت معاوضہ، ان کی محنت کا اجرانہ جہاں سے جتنا ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہو. کیونکہ ظاہر ہے کوئی آ رہا ہے کہیں سے وقت نکال کر کے آپ کو وقت دے رہا ہے، اس کا ڈیلی کا آنا جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا معاوضہ اس کو نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ کیسے آپ کو پڑھانے آئے گا. تو بہرحال یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے. اور اسی کے ساتھ میں چلیے آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے ہم اس کو اپنا سماپت کر لیتے ہیں. جاتے جاتے عرض کر دوں کہ ٹور اینڈ ٹریولز حج عمرہ کا ہم نے کام شروع کیا ہے، تو اگر ہمارے کوئی بھائی بہن جانا چاہیں تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا، خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا. میرا نمبر ہے 8923896749 مفتی بدر آفیشیل. آپ جو ہے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، اور آپ کے عمرہ کی جو تمنائیں ہیں، لوگ جاتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو جانا ہی ہے، تو ایک بار ہمیں بھی ضرور خدمت کا موقع دیجیے. ہماری جو فلائٹیں رہتی ہیں وہ دہلی سے ممبئی سے جو ہے رہتی ہیں عموماً، چونکہ انہی دو جگہوں سے لوگ زیادہ جاتے ہیں. بہرحال آپ کس علاقے میں کس ایریے میں ہیں وہ آپ فون پہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عمرے کی جو پیکیج کی تفصیلات ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، اور جو آگے کا پروسیس انشاءاللہ وہ بھی کر لیا جائے گا. تو بہرحال اگر آپ چاہیں تو خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. بہتر سہولیات سروسز کے ساتھ میں کم سے کم جو بھی اس کا بنتا ہے، آپ چاہیں تو دوسرے ٹور والوں سے موازنہ کمپیئر کر لیجیے گا، بھائی جہاں آپ کو زیادہ بیسٹ لگے آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹرسٹ کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ ایک بار ضرور موقع دیجیے گا. اور آج کا یہ پروگرام بہت سارے مسئلوں کا ہم نے حل کیا ہے اس میں، اور بہت سارے نئے نئے مسئلے ہمارے سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے علم نافع بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ سننا اور یہ سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو بھی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے شان بدلہ اس کا نصیب فرمائے. تو اجازت دیجیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اور حیات باقی تو ملاقات باقی. اگلے ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کہ آپ کو جو سوال کرنے ہیں آپ کمنٹ میں ویڈیو کے چھوڑ دیا کیجیے گا. ٹھیک ہے، یا واٹس ایپ وغیرہ پہ ہم کو بھیج دیا کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ان سوالوں کے جواب لے لیں گے. تو چلیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے. جو ہے نا انشاءاللہ کسی بھائی نے پوچھا ہے، میں اگلے ہی ہفتے اس کو کسی مطلب یہ سوال کا اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، جو بھائی نے بھی یہ لاسٹ میں پوچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.